السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت، آیت نمبر 267 to 274۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، اسپینڈ، من طیبات، طیبات میں سے، من یہاں بعض کے معنوں میں آ رہا ہے، طیبات طیبت ان کی جمع ہے، طاب یطیب، طیب سے ہے، طیب خوشبو کو بھی کہتے ہیں، اور طیب کہتے ہیں عمدہ، حلال، پاکیزہ، کھری، صاف ستھری چیز۔ ما کسب تم، جو کمایا تم نے، کسب یکسب کمائی کرنا، ومما اور اس میں سے جو، اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین میں سے، ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو، تیمموا کا لفظ تیمم سے ہے، تیمم یتیمم، تیمم لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور یہ وضو نہ کر سکنے کی شکل میں جو تیمم کیا جاتا ہے تو اس سے مطلب کیا ہے، طہارت حاصل کرنے کی نیت یا ارادے سے اپنے ہاتھوں کو مٹی چھو کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر پھیرنا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ اور نہ تم ارادہ کرو الخبیثہ، ناپاک کا، ڈیفیکٹو کا، خبیث خبث سے ہے، خبث کہتے ہیں ردی کو، گلی سڑی، حرام، ناپاک چیزیں، منہ اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم اور نہیں تم، لیسا کون سا فعل ہے؟ فعل ناقص، شابش، بآخذیہ اس کو لینے والے، اخذ یأخذ سے، الا مگر، ان تغمدو کہ تم آنکھیں بند کر لو، فیہ اس میں، تغمدو کا لفظ جو ہے یہ اغماز سے ہے، اغمز یغمز، اغماز، اغماز کہتے ہیں پلک پر پلک رکھنے کو۔ پلک کیا ہوتی؟ آئی لیشز، تو نیچے والی پلکوں کے اوپر والی پلکیں رکھ دی جائے تو اس کو اغماز کہتے ہیں، پلک پہ پلک رکھنا۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوری طرح آنکھ بند کرنا نہیں ہوتا، بلکہ رکھ کے دیکھیں، یعنی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھلی بھی رہتی، یہ کہتے ہیں چشم پوشی کرنے کو، یعنی دیکھتے ہوئے بھی انجان بن جانا، نہ دیکھنا، یعنی گویا آپ نہیں دیکھ رہے لیکن آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، نہیں بھی دیکھ رہے ہوتے، یعنی ایسے محسوس کرانا دوسرے کو گویا خبر ہی نہیں، درگزر کرنا، اعراض برتنا، دیکھ کے آنکھ بند کر لینا۔ اور غمز عارضی نیند کو بھی کہتے ہیں، عارضی نیند یعنی تھوڑی دیر کے لیے جیسے سو گئے تم۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، غنی بے پرواہ ہے، غنی کہتے ہیں نا مالدار کو، اور جو مالدار ہوتا ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، حمید تعریف والا ہے، کس کے وزن پر ہے؟ فاعل۔ کوئی اور لفظ اس کے وزن پر کیا پڑھا آپ نے؟ رحیم، رحیم کا ترجمہ کیجئے، بار بار رحم کرنے والا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیوٹی ہوتی ہے، تو حمید جو ہر حال میں قابل تعریف ہے، یعنی اس وقت بھی تعریف ہے اس کی جب کوئی تعریف کر رہا ہو، اور جب کوئی نہ بھی کر رہا ہو تو اس کی تعریف ہوتی ہی چلی جاتی ہے، آپ سے آپ تعریف والا ہے۔ الشیطان شیطان، یعدکم تم کو دھمکی دیتا ہے، وعد یعد دھمکی دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور وعدے کے معنوں میں بھی آتا ہے، الفقر فقر کا، پاورٹی کا، وہ تھریٹ کرتا ہے تم کو پاورٹی کی۔ اور شیطان کا روٹ کیا ہے؟ شین طا نون، شطن، شطن کا معنی ہوتا ہے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ وَيَأْمُرُكُمْ اور تم کو حکم دیتا ہے، آرڈرز یو، امر، بالفحشاء بے حیائی کا، فحشاء کا لفظ جو ہے یہ فحش سے ہے، فاحاشین، فحش کہتے ہیں کبھی کھلی برائی کو، جس کا کرنا اور سننا برا لگے، یعنی جو برائی ہی ہو، ہر حال میں برائی ہو، اور خصوصی طور پر زنا، لواطت اور بخل وغیرہ کے لیے آیا۔ واللہ یعدکم اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتاً مغفرت کا، اللہ تم سے پرومس کرتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تم کو کیا ملے گی؟ بخشش گناہوں کی، forgiveness، منہ اس کے پاس سے، وفضلا اور فضل، باؤنٹی، فضل کا لفظ ہے اس کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، فضل کا لفظی معنی ہوتا ہے زائد، یعنی تمہارے حق سے زائد، بڑھوتری کے معنوں میں آتا ہے، مہربانی، مال، قوت، حسن، مرتبہ، عزت، عقل،
ان سب کے لیے لفظ فضل آتا ہے۔ فضل میں کیا کیا شامل ہے؟ ساری بڑی بڑی نعمتیں شامل ہیں جن کی انسان کو امید ہوتی، تو خرچ کرنے پر انسان کو یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ یؤتی، وہ دیتا ہے، آتا یؤتی، ایتا، دینا۔ الحکمت، حکمت، حکمت کا لفظ ہا کاف میم سے ہے۔ حکم، حکم کہتے ہیں فیصلے کو۔ حکمہ فیصلے کی صلاحیت، اور علم نافع کے لیے بھی آتا ہے، سمجھ بوجھ کے لیے بھی آتا ہے، تدبیر کرنے کے لیے بھی۔ اور حکمت کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا کہ کسی بھی کام کو عمدہ طریقے سے کرنا، اور جو چیز جہاں رکھنی ہو وہاں رکھنا، اور کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا۔ تو لفظی معنی کیا ہے اس کا حکمت کا؟ کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام پہ رکھنا اور صحیح فیصلے کی صلاحیت کا ہونا۔ کہتے کہ وضع الامور فی محلہا، معاملات کو ان کے مقام پر رکھنا، ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پہ رکھنا۔ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جو دیا گیا حکمت، فقد اوتی، پس تحقیق وہ دیا گیا، خیرن کثیرا، خیر کثیر، بہت سی خیر، مچ گڈ، وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتے۔ یذکر اصل میں تھا یتذکر، تو تا جو ہے وہ ذال میں مدغم ہو گئی۔ اہتمام سے یاد دہانی یا نصیحت حاصل کرنا یذکر کا معنی ہے۔ الا مگر اولو الالباب، عقل والے۔ الباب جو ہے یہ لب سے ہے، لب کہتے ہیں عقل کو، لیکن ہر عقل لب نہیں کہلاتی، وہ عقل جو آمیزش سے خالی ہو، اسی لیے اس کو لب لباب کہتے ہیں۔ لب لباب کسی چیز کا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی اصل چیز نکالنا، یعنی خالص چیز اس میں سے نکال لینا، تو یہی معنی ہے اولو الالباب، یعنی چنے ہوئے عقل والے لوگ، بہت ہی سمجھدار۔ وما انفقتم، اور جو بھی تم خرچ کرو، من نفقۃ، نفقے میں سے، یعنی خرچ کے قابل چیز میں سے، ایکسپینڈیچرز، نفقہ۔ او نظر تم، یا تم نظر مانو۔ نظر کا روٹ کیا ہے؟ نون زال را، اس سے کوئی لفظ بنائیے۔ نذیر، نذیر کون ہوتا ہے؟ تو پھر نظر کے اندر کیا چیز ہے؟ ڈرنے کا معنی ہے نا، ایسی چیز، ایسی نیکی یا ایسا کوئی اچھا کام جو انسان ڈر کے اپنے اوپر لازم کر لے۔ جب آپ کسی مصیبت سے ڈرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نظر مان لیتے ہیں۔ تو کنیکشن سمجھ میں آیا؟ عام حالات میں کوئی نظر نہیں مانتا، جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک خوف آتا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نظر مان لیتے ہیں۔ من نظر، کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین، اور نہیں ظالموں کے لیے، ظالم کی جمع ظالمین، رانگ ڈوئرز، من انصار، کوئی بھی مددگار، نصیر کی جمع انصار، ہیلپرز۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو گے، ابدا یبدی، ابدا سے ظاہر کرنا، وہ ایک مشہور عربی کی پویم ہے، الصبح بدا، بدا کا کیا مطلب؟ ظاہر ہو گئی۔ ابدا یبدی، ظاہر کرنا۔ الصدقات، صدقات کو، صدقت ان کی جمع۔ فنعما، تو کتنا اچھا ہے۔ یہ نعمہ جو تھا اصل میں نعمہ ماں ہے، نعمہ اور ماں ہی وہ کتنا اچھا ہے اگر تم ظاہر کر کے دو۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو چھپا کے دو، اخفا یخفی اخفا، وَتُؤْتُوهَا، اور تم دو اس کو، آتا یوتی ایتا، الفقراء، فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ، اور وہ دور کر دے گا، عَنْكُمْ، تم سے، مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیوں میں سے۔ کفر یکفر، تکفیر کا معنی ہوتا ہے، ویسے تو کفر کے معنی میں، لیکن کفران کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز ہٹا دینا، ٹو ریموو سم تھنگ۔ اور سیئات کیا ہے؟ مس ڈیڈز، یعنی برائیاں، غلط کام، سیئات ان کی جمع۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ لیسا، نہیں ہے، علیکا، آپ کے ذمہ، ہداہم، ان کی ہدایت، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فلانفسکم، تو تمہارے اپنے نفسوں کے لیے، تمہارے اپنے فائدے کے لیے۔ وما تنفقون، اور نہ تم خرچ کرو، الا، مگر، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ یہ تنفقون اصل میں ویسے تو خبر ہے، یعنی فعل ہے، لیکن یہاں نہیں کے معنوں میں آ رہا ہے،
ما تنفقون کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ نہ تم خرچ کرو الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی اللہ کی رضامندی کے لیے۔ وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے، یوفا، پورا پورا دیا جائے گا، ری پے کیا جائے گا، وفا یوفی، وفا سے، الیکم تمہاری طرف، وانتم اور تم، لا تظلمون ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ للفقراء، فقراء کے لیے، فقیر کی جمع، الذین وہ لوگ جو احصروا گھیر لیے گئے، احصر یحصر احصار، رکاوٹ ڈالنا، محاصرہ کرنا، کسی جگہ کو تنگ کرتے جانا، روکنا، بند کرنا، ہا صاد را اس کا روٹ ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربن سفر کرنے کی، ضرب کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری پہ مارنا، تو یہاں مراد ہے سفر کرنا، کیونکہ پاؤں کو انسان زمین پر مارتا ہے۔ فی الارض زمین میں، یعنی زمین میں سفر نہیں کر سکتے، یحسبہم سمجھتا ہے ان کو، الجاہل جاہل، جاہل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم نہ ہو، اغنیاء غنی، غنی کی جمع اغنیاء، غنی کا کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ مالدار، من التعفف، تعفف کی وجہ سے، اور تعفف کیا؟ قناعت، تعفف یتعفف، عین فا، فا اس کا روٹ ہے، حیا کی وجہ سے دامن پاک رکھنا، یعنی کسی عیب سے اپنے دامن کو پاک رکھنا، حیا کی وجہ سے، کوشش سے پارسا رہنا، طمع نہ کرنا، سوال نہ کرنا، تھوڑی چیز پہ اکتفا کرنا، تعفف، قناعت۔ تعرفہم تم پہچان لوگے ان کو، یعنی ان کی خودداری کی وجہ سے تم انہیں پہچان لوگے، یو ول نو دیم، بسیماہم ان کی علامات سے، سیما، سیما کہتے ہیں علامت یا نشان کو، اصل میں یہ وسمہ تھا، امتیازی نشان، والخیل المصومہ قرآن پاک میں آتا ہے نشان زدہ گھوڑے، ایسا نشان لگانا کہ جس سے وہ چیز دوسروں سے نمایاں ہو جائے، الگ ہو جائے۔ لا یسألون الناس نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے، سأل یسأل سے یسألون پیچھے پڑ چکے، یسألونک، الحافا لپٹ لپٹ کر، لحاف سے ہے، لحاف کس لیے ہوتا ہے؟ اوڑھنے کے لیے یا لپٹانے کے لیے؟ لپٹاتا ہے انسان اس کو اپنے ساتھ تاکہ سردی نہ لگے۔ الحافا لپٹ لپٹ کر، یعنی وہ پیچھے نہیں پڑتے، چمٹتے نہیں، الحف یلحف الحاف سے۔ وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ کو سب خبر ہے۔ الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل رات کے وقت، والنہاری اور دن کے وقت، سرن چھپا کر، سین را را اس کا روٹ ہے، سری نماز، وعلانیتاً اور دکھا کر، یعنی علانیہ طور پر، سر کس کو کہتے ہیں؟ راز کی بات، بھید، وعلانیتاً اور علانیہ، عین لام نون سے، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، اجر کا معنی کیا ہے؟ ثواب، ولا خوف اور نہیں کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی، یعنی اپنی محنت سے جو حاصل کی۔ یہاں پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے، ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے، اس حکم کو سننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ایمان کے تقاضے پورے کرنا ہے، اور اس کی خلاف ورزی ایمان میں نقص ہے، ایمان میں کمی ہے۔ تو ایمان کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، ایمان کی صفت کے ساتھ ہمیں پکارا جا رہا ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم ایسا کرو۔ کیا کرو؟ خرچ کرو۔ پیچھے خرچ کرنے والوں کے بارے میں بات کی گئی کہ خرچ کرنے والوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور کیا نہیں، اور یہاں پر جو چیزیں خرچ کی جا رہی ہیں اب ان کی بات ہے، یعنی جو کچھ خرچ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، عمدہ میں سے، حلال ہو، صاف ستھرا ہو، اور ما کسب تم جو تم نے خود کمایا ہو۔ تو گویا
انسان اپنی محنت سے جو کچھ کماتا ہے وہ صرف اس کا اپنا نہیں ہو جاتا، وہ بہرحال اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے اور اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے۔ جہاں تک انسان کی کمائی اور کوشش کا تعلق ہے تو اسے تو ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ ما کسبتم، تمہاری کوشش ہے، تم نے کمایا ہے، لیکن یہی تو مطالبہ ہے کہ تم بھی کماؤ تو بھی وہ صرف اپنے اوپر نہیں خرچ کرو، اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اموال تجارت ہے، یعنی جن سے انسان تجارت کرتا ہے، ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے بھی خرچ کرو، اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے۔ عشر کی طرف اشارہ ہے، زمین کی پیداوار میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ آتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور دو اس کا حق اس کی کٹائی کے دن، یعنی جس دن پھل اترے اس دن۔ پھر آگے اس میں پیمانے بتا دیے گئے کہ کتنا پھل ہو تو اس میں سے کتنا دینا چاہیے، ان تفصیلات کا اس وقت نہیں، لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ نمبر 1 کہا کہ کسب تم نے کام کیا اس میں، اور دوسرے میں فرمایا اخرجنا، ہم نے نکالا ہے۔ یعنی زمین سے جو کچھ نکلتا ہے بندہ جتنی چاہے محنت کر لے، جب تک اللہ تعالیٰ اسے نہ نکالے کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور خبیث اور ردی بیکار دینے کا تو ارادہ بھی نہ کرنا، یعنی اس میں سے جو کنڈم مال ہے اسے نہیں بطور زکوٰۃ نکالو، بلکہ کون سا مال دو؟ من طیبات، عمدہ چیزوں میں سے دو، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے، جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں خود اچھا لگتا ہے۔ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، ایک یہ کہ انسان صرف چنی ہوئی چیز ہی خرچ کرے، اور دوسرا یہ کہ انسان انتہائی ردی بیکار چیز خرچ کرے۔ تو ان دونوں کے درمیان اعتدال کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے اموال تجارت میں زکوٰۃ کی بات ہو رہی، ویسے کسی کی کپڑے کی دکان ہے اور اس کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو بعض اوقات لوگ سال بھر میں جو کپڑا کنڈم ہوتا رہتا ہے وہ ایک طرف کرتے رہتے ہیں، یا جو بکتا نہیں اس کو ایک طرف کرتے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں اس بالکل ردی بیکار چیز کو جو کام کی نہ ہو وہ زکوٰۃ میں نکال دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی جب انسان مال نکالے تو خبیث نہ ہو، بالکل بیکار اور ردی نہ ہو۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ وہ پہننے کے قابل، استعمال کے قابل ہے، تو کوئی زیادہ اعلیٰ قیمت کا ہے، کوئی کم قیمت کا ہے، کوئی بہت اچھا ہے، کوئی درمیانہ ہے، تو ملا جلا تو ہو سکتا ہے، لیکن انتہائی ردی بیکار ناقص چیزیں نکال کے الگ کرنا کہ اس کو زکوٰۃ میں دے دیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں تم اس کو لینے والے، تم خود اس کو پسند نہیں کرو گے۔ اگر تم مستحق زکوٰۃ ہو اور تمہیں وہ مل رہی ہو تو تم اپنے لیے اسے ہرگز پسند نہ کرو۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، کیونکہ اب ضرورت ہے تو کیا کیا جائے، جب کچھ بھی نہیں تو پھر جو بھی ملتا ہے راضی برضا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، حمید، ہر حال میں قابل تعریف ہے، اسے تمہارے نفقات کی ضرورت نہیں، تمہارے مال کی ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں۔ تو یہاں اگرچہ مال زکوٰۃ اور مال عشر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمیں ایک اصول دیا جا رہا ہے معاملہ کرنے کا لوگوں کے ساتھ، اور وہ کیا ہے کہ جب تم کسی کو کچھ دو تو اچھی چیز دو، ایسی چیزیں نہیں کہ جو ردی بیکار ہوں، جو کسی کے کام نہ آنے والی ہوں، محض خانہ پوری نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ ایک تو ہے صدقہ خیرات، وہ تو عام طور پر دیا جاتا ہے کسی ضرورت مند کو، مستحق کو، لیکن ایک عام روزمرہ زندگی میں بھی لین دین ہوتا ہے جو صرف مستحق کو نہیں دیا جاتا، وہ اس کا خرچ کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، تو اس میں بھی انسان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ محض خانہ پوری نہیں کہ بس چونکہ دینا ہے اس لیے کچھ بھی دے دو، یہ دیکھو کہ جو دے رہے ہو وہ دوسرا اس کو کرے گا کیا اس پہ بوجھ تو نہیں بن جائے گا، جیسے عام طور پہ تحفے تحائف کا لین دین ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ بس اب یہ موقع ہے، دینے کا وقت ہے، کچھ بھی دے دو،
اور اس میں عموماً وہ چیزیں دی جاتی ہیں جو خود استعمال نہیں کی جاتی، اور بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت ہے لیکن کسی کے کام کی نہیں ہوتی، یا کم از کم جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے کسی کام کی نہیں ہے. تو اس چیز سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. کیا دینا چاہیے؟ طیب. طیب کا لفظ جو ہے وہ اس سے طیب بھی نکلا، طیب جیسے خوشبو کو بھی طیب کہتے ہیں. خوشبو کو دیکھتے ہی انسان کے اندر کیا فیلنگ آتی، تر و تازگی کی، خوشی کی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیں تو اس سے کیا اس کی خوشی میں اضافہ ہو، اس کو وہ اچھی لگے، وہ قابل استعمال ہو، فائدہ مند ہو. تحفے کا لین دین کس لیے ہوتا ہے؟ محبت میں اضافے کے لیے. اور اگر وہ لین دین محبت کی بجائے نفرت میں اضافے کا باعث بن جائے تو پھر وہ دیا وہ کس کام کا؟ نہ اجر و ثواب بھی ملا، نہ محبت میں اضافہ ہوا. اور وہ پیچھے جیسے کہا گیا نا کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اپنی کمائی کے کسی حصے پہ قادر نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، وہ چیز بھی گئی اور فائدہ بھی کچھ نہ ہوا. حدیث میں آتا ہے من احب ان یزحزح عن النار، پہلے پارے میں آپ نے پڑھا نا بمزحزحہ، ہی وہی روٹ ہے اس کا. من احب ان یزحزح عن النار، جو پسند کرے کہ اسے آگ سے بچا لیا جائے، ویدخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے. کس کس کو پسند ہے؟ سب کو. فلتأتہ منیتہ، پس چاہیے کہ آئے اس کے پاس اس کی موت، اس کی موت اس حال میں آئے وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ، اور چاہیے کہ آئے لوگوں کی طرف، مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اس چیز کے ساتھ جو وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی طرف آئے، یعنی لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہے. یہ تو لفظی ترجمہ تھا نا. اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچایا جائے، آگ سے بچایا جائے، جنت میں داخل کیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اسی حال میں اس کی موت آئے، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے. اور لوگوں کو وہی دے یا لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ لوگ اس سے سلوک کریں. جو چیز اسے اپنے لیے پسند تھی وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو کسی کو رسپیکٹ دے نہیں سکتا اس کو رسپیکٹ نہیں ملتی، جو محبت دیتا نہیں اس کو محبت نہیں ملتی، جو کسی کا احترام نہیں کرتا اس کو احترام نہیں ملتا، جو کسی کا اچھا نہیں چاہتا پھر اس کا بھی اچھا نہیں چاہا جاتا. تو جو اپنے لیے پسند کرو وہی پھر دوسرے کے لیے کرو. حدیث میں آتا ہے نا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ وہ شخص مومن نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو ہمیں اپنے لیے کیا معاملہ پسند ہے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ بس یہ ایک پیمانہ دے دیا گیا، معیار دے دیا گیا. جب کسی کے ساتھ کرنے لگو تو سوچ لو کہ کیا تم اپنے لیے چاہو گے، خود کو پسند ہے، اور اگر نہیں تو پھر رک جاؤ، ذرا سوچ کے کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غنی، بے نیاز ہے، حمید، تعریف والا ہے. یعنی اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں. اور پھر اگر انسان یہ سوچ کے دینا کہ یہ میں بندے کو نہیں دے رہا اللہ کو دے رہا ہوں، تو پھر کیسا دے گا؟ کیونکہ ہم بندے کو دے رہے ہوتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں انسان ہی تو ہے، لہذا جیسا انسان ہوتا ہے نا ویسے ہی معاملہ کر لیتے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھے بن جاتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. تو اس پر بھی ایک حدیث آتی ہے کہ تم اپنے رویے کو لوگوں کے تابع مت کرو. یہ مت کہو کہ لوگ اچھے ہوں گے تو ہم بھی اچھے ہوں گے، وہ اچھے نہیں تو ہم بھی اچھے نہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے نزدیک درست ہے. ہمارا عمل لوگوں کی رائے کے تابع، لوگوں کے رویے کے تابع نہ ہو، کیونکہ چونکہ وہ میرے سے اچھا نہیں لہٰذا میں کیوں اچھا ہوں. ان کا سوال یہ کہ کیا ایسی چیز دے سکتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت کی نہیں لیکن دوسرے کے لیے وہ ضرورت کی چیز ہے اور اس کے کام کی ہے، تو ایسا دے سکتے ہیں کہ اس کو فائدہ ہو جائے، وہ خوش ہو کے لینے والا ہو، یعنی اس کے اینڈ پر وہ پسندیدہ ہے. کیونکہ چوائسیز تو بدلتی رہتی ہیں نا، ہماری چوائس اور دوسرے کی چوائس میں فرق ہو سکتا ہے، ہماری ضرورت اور دوسرے کی ضرورت میں فرق ہو سکتا ہے. تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ پوچھا گیا کیا خرچ کریں، تو کہا گیا جو ضرورت سے زائد ہو.
بعض چیزیں ہماری ضرورت سے زائد ہو جاتی ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہیں، یا کسی بھی اور وجہ سے ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ وہ ضائع کر دی جائیں، وہ کسی نہ کسی کے استعمال میں لے آئی جائیں۔ لیکن یہ اصول جو دیا جا رہا ہے وہ عام طور پر جب آپ زکوٰۃ کا مال نکالیں یا اللہ کی خاطر صدقہ خیرات کریں یا کسی کو کھانا کھلائیں یا کوئی اور اس طرح، تو بالکل ردی بیکار چیز مت دیں۔ الشیطان، شیطان، یعدکم الفقر، وعدہ کرتا ہے تم سے فقر کا، یعنی رکاوٹ کون بنتا ہے اچھا کرنے میں؟ شیطان۔ تو شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں تھریٹ کرتا ہے کہ دیکھو اگر کسی کو دے دیا تو تمہارا کیا بنے گا، اس طرح تو تمہارا اپنا خرچ پورا نہیں ہوگا، تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوگی، تم فقیر بن جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیائی میں اگر ہم یہاں مال خرچ کرنے کے معاملے میں لیں تو مراد اس سے بخل ہے یا پھر اسراف ہے، یعنی جب اللہ کے راستے میں دینا ہو تو دینے نہیں دیتا، کہتا فقیر ہو جاؤ گے، لیکن اگر اپنی ضروریات پر ضرورت سے زائد خرچ کرنے کی بات ہو، بے محابہ خرچ کرنے کی، تو اس پر وہ بہت اسے خوشنما بنا کے دکھاتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا، گناہوں کی معافی کا، منہ اس کے پاس سے، کہ اگر تم خرچ کرو گے تو نتیجے میں کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ کرنے سے گناہوں کی آگ بجھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وفضلا، اور فضل کا، یعنی صرف ثواب ہی نہیں دے گا، صرف گناہ ہی بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا؟ مزید بھی چیزیں ملیں گی، اور اس کی رحمتیں اور نوازشیں ہوں گی، جو صدقہ خیرات کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی صدقہ خیرات ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا کے فائدے کیا ہیں؟ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں انسان کے غم اور دکھ جو ہیں ان سے نجات ملتی ہے اس کو۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ واسع علیم ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ وسعت صرف کسی ایک صفت میں نہیں، تمام صفات کے اندر ہے، اور اس کا علم بھی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں دو راستے بتا دیے گئے، ایک راستہ ہے جس میں اللہ کی خاطر خرچ کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ، اور دوسرا ہے جس میں شیطان کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو کہاں خرچ کرتا ہے بتائیے؟ انسانوں کی بھلائی میں، اللہ کی رضامندی میں، دین کے فائدوں میں، دین کی ترقی میں، یعنی بلند مقاصد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دوسرا راستہ شیطان کا راستہ، جب انسان شیطان کے کہنے پہ خرچ کرتا ہے تو کہاں خرچ کرتا ہے؟ اپنی خواہشات پر، ضروریات پر نہیں، خواہشات پر۔ اور خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات نفس۔ کھانا ہے صرف ضرورت کا نہیں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی کھا لوں، وہ بھی بنا لوں، اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے چیزیں لا کے رکھ دیتے ہیں اور وہ گل سڑ کے خراب ہو جاتے، پھر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان نے ضائع کرایا نا مال۔ پہلے آپ سوچ سمجھ کے خریدتے، اتنا ہی لیتے جتنا آپ کو چاہیے تھا۔ اب ہرس اور لالچ نے آپ کو کس پہ مجبور کیا؟ اوور سپینڈنگ پہ، زیادہ خریدنے پہ۔ اسی طرح پہننے میں بھی زیادہ ضرورت کپڑے خرید کے رکھ لیتے، پھر پہنے نہیں جاتے، پھر کیا ہوتا ہے چھوٹے ہوتے ہیں، ادھر ادھر ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی تمام چیزوں میں بھی۔ تو شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو ایسی چیزوں میں الجھاتا ہے، وہ چیزیں خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے پاس اتنا بچے ہی نہ کہ وہ خیر اور بھلائی کے کام میں خرچ کر سکے۔ تو خرچ کرنے کی دو صورتیں ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کہاں خرچ کرتی ہوں؟ کیا اللہ کے راستے میں؟ اور کون کون سا اللہ کا راستہ؟ میں نے ابھی بتایا، دہرائیے ذرا اس کو، کیونکہ یہ ہمارے عمل سے متعلق ہے چیزیں۔ انسانوں کی بھلائی کے کام میں، اللہ کی رضامندی کے کاموں میں، دین کی سربلندی اور بلند مقاصد کے لیے۔ اور شیطان کا راستہ کہاں سے آتا ہے؟ خواہشات نفس، کہ ذاتی ضروریات کو اتنا بڑھا چڑھا کے وہ پیش کرتا ہے کہ انسان اسراف سے کام لینے لگتا ہے، فضول خرچی کرنے لگتا ہے، ضرورت کے بغیر خرچ کرنے لگتا ہے۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، سورۃ بنی اسرائیل، کہ بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، تو انسان کو بھی ناشکرا بناتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں اور اس کے پھندوں اور جالوں سے محفوظ رہیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اس کی پارٹی یعنی شیطان کا گروہ یا پارٹی جو ہے وہ تم کو بلا رہی ہے اپنی طرف تاکہ تم بھی جلنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے کرنے سے فساد، تعلقات کی خرابی اور انسان کی زندگی میں بدمزگی آئے، وہ دراصل شیطان کی مداخلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چونکہ یہ خرچ کرنے کے دو راستے آپ کو بتائے گئے، اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس مہینے میں مثلاً یا اس ہفتے میں نے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا، خیر کے راستے میں کیا خرچ کیا، اور شیطان کے راستے میں کیا خرچ کیا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا حساب خود لے، کیونکہ جب تک ہم خود نہیں اپنا حساب کریں گے تو ہمیں کام کرنا نہیں آئے گا۔ اور اگر میں نے دین کے فائدے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے کچھ بھی خرچ نہیں کیا اور صرف اپنی ذات اور اپنے بچے اور اپنے گھر اور اپنی ڈیکوریشن اور بس اسی پہ خرچ کرتی چلی جا رہی ہوں، تو یہ یقینی طور پر کیا ہے؟ پھر شیطان کا بہلاوا ہے، کیونکہ وہ انہی راستوں سے آگے بڑھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی جائز صدقہ کرنے سے آپ کو روکتا ہے یا پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے تو دراصل وہ شیطان کا بھائی ہے، کیونکہ بعض دفعہ شیطان انسانی شکل میں بھی انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی اچھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اتنے میں کوئی آ جائے گا آپ کے پاس، اچھا کیا کرنے جا رہی، یہ دو گی، نو اس کو نہیں دو، اس کے بجائے فلاں چیز دے دو۔ اب وہ کیا ہے، وہ آپ کو اعلیٰ سے ادنا کی طرف لے جائے گا۔ تو ان ہتھ کنڈوں سے بھی بچنا چاہیے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے وہ سمجھ بوجھ حکمت جس کو چاہتا ہے۔ اب یہاں حکمت کی بات کیوں آ گئی؟ حکمت ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، دانش مندی کا ثبوت دینا، عقل مندی کا ثبوت دینا، جو چیز جہاں رکھنی چاہیے وہیں رکھنا، یعنی جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا، جو چیز دینی چاہیے وہی دینا، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ یہ سمجھ بوجھ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جو حکمت دے دیا گیا، جس کو حکمت یہ سمجھ بوجھ مل گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ جس کو حکمت ملی، جس کو یہ سمجھ بوجھ ملی، اس کو تو سب کچھ مل گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے ہی۔ اس سے عقل والوں کو ہی بات سمجھ آتی، ہر ایک کو نہیں آتی۔ یعنی جو شخص مال کو صحیح جگہ پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرتا ہے وہی حکمت والا ہے۔ اور ناسمجھی کیا ہے، نادانی کیا ہے؟ کیا کرنا؟ مال کو غلط راستے پر خرچ کرنا، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ خرچ کرنا۔ اصل میں جو حکمت ہے نا، اس کا تعلق صرف مال خرچ کرنے سے بھی نہیں، حکمت کا تعلق زندگی کے سارے معاملات سے ہے، کہ انسان جو کچھ بھی کرے سمجھ بوجھ کے کرے۔ حکمت باتوں میں بھی ہوتی ہے، حکمت کاموں میں بھی ہوتی۔ مثلاً کاموں میں حکمت کیا ہے؟ مثلا کھانا پکانے کی مثال، تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کھانا پکاتے ہیں تو کبھی نمک زیادہ ہوتا ہے، کبھی اس میں مرچیں زیادہ ہو جاتی، کبھی تیل زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ، یعنی وہ جیسا اسے پکنا چاہیے ویسا نہیں پکا ہوتا۔ اب حکمت کیا ہے دراصل؟ کہ جو چیز جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی ہی ہو، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ اسی طرح کپڑا سینے میں حکمت کیا ہے؟ صحیح سائز کے مطابق ہو، نہ زیادہ لمبا ہو کھلا ہو اور نہ ہی زیادہ چھوٹا یا تنگ ہو۔ گھر کے فرنیچر رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ بیڈ روم سیٹ کہاں رکھا جائے؟ کچن میں، بیڈ روم میں ہی، جو چیز جہاں کے لیے بنی وہیں رکھی جائے تاکہ اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جا سکے۔ تو حکمت کیا ہے؟ چیزوں کو ان کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ گفتگو میں حکمت کیا کہ جو بات جہاں کہنی چاہیے وہیں کہنا، وقت سے پہلے نہ کہہ دینا، اور اسی طرح وقت گزر جانے کے بعد بھی نہیں کہنا۔ اب مثلا ایک معاملہ ہو چکا سارا، اور اب آپ کیا ہے اس کو خام خواہ چھیڑ کے اس میں فتنہ فساد کر رہے ہیں، ہو گیا گزر گیا، آپ کو ضرورت نہیں اس کو کرنے کی۔ تو حکمت کیا ہوتی ہے؟ باتوں میں بھی ہوتی ہے کہ بات کو موقع محل کی مناسبت سے کرنا۔ اب مثلا موقع محل کی مناسبت کیا ہے؟ کہ اگر کہیں کو فوت ہو گیا ہے تو وہاں کیسی بات کی جائے؟ جوک سنائے جائے؟ یا شادی کے موقع پر کیا کیا جائے؟ یعنی خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار، غم کے موقع پر غم کا اظہار۔ اور اگر کوئی اس کے برعکس کرے، غم کے موقع پہ ہنسنا شروع کر دے، خوشی کے موقع پہ رونا شروع کر دے، تو یہ حکمت ہوگی؟ نہیں، یہ حکمت نہیں۔
اسی طرح عمل میں حکمت کیا ہے؟ جو چیز جہاں کی ہے وہیں رکھی جائے. مثلا قرآن مجید کے رکھنے کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ اونچی جگہ پر، مقدس جگہ پر. اسی طرح کپڑوں کے رکھنے کی ایک جگہ ہے. تو اس کا تعلق زندگی کی آرگنائزیشن سے بھی ہے کہ آپ آرگنائزڈ انسان ہو، یعنی جہاں جو چیز مناسب ہے وہیں رکھی جائے جس میں سہولت ہو انسان کی. اسی طرح حکمت ہوتی ہے کہ جو چیز چھوڑ دینی چاہیے اسے چھوڑ دے، اور جو چیز اختیار کرنی چاہیے اسے اختیار کر لے بغیر کسی رکاوٹ کے. جہاں چلنا مناسب ہو وہاں چلے، اور جہاں رکنا مناسب وہاں رک جائے. بے وقت اقدام نہ کرے. آدھی رات کا وقت ہوتا ہے میں تو ابھی جاؤں گی فلاں کام کرنے، اور یہ نہ دیکھے کہ وقت ہے کہ نہیں جانے کا، کون سا کام کرنے کا وقت ہے. نہیں، بس اس کو خیال آ گیا اس نے اب کرنا ہے، چل پڑے کرنے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں. حکمت تمام احوال اور تمام مواقع پر ہوتی ہے. مثلا چلنے میں حکمت کیا ہے کہ کہاں پاؤں رکھ رہا ہوں، مثلا رکھنے کی جگہ ہے یا نہیں. ہم نے دیکھو کہ بعض لوگ برتن بہت توڑتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے، اور کچھ لوگ سال ہر سال ان سے کوئی برتن نہیں ٹوٹتا. ہو فرق کس چیز کا ہے؟ برتنوں کے کچے پکے ہونے کا یا انسان کا؟ چھوٹ بھی جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن وہ کبھی کبھار تو ہوا، لیکن کچھ لوگ تو بس روز ہی چھوڑتے رہتے ہیں. دیکھیے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے لمبی عمر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. تو جہاں بھی من یشاء کا لفظ آئے، ایک قاعدہ بنا لے قرآن مجید میں من یشاء کو سمجھنے کا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی مشیت اس کی حکمت کے تابع ہوتی ہے کہ کس کو کیا چیز دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. کس کو دوں گا تو وہ اسے استعمال بھی کرے گا، اور کس کو دوں گا تو اس کو دینا اور نہ دینا برابر ہے، کیونکہ اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. اللہ کا اپنا ہر کام کس میں مبنی ہے؟ حکمت پر. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہو کہ یہاں دیا جائے یا یہاں نہ دیا جائے اور وہ اس کے خلاف کرے؟ نہیں، اس کا کوئی کام بھی حکمت کے خلاف نہیں ہے. سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، اسے اپنے امور کو ریویو کرنا چاہیے کہ میری غلطی کہاں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بہت سے لوگ غلط کام کرتے بھی مانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے. اور یہاں پر یہ جو کہا گیا نا، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی، بہت بڑی بھلائی. اب ہر ایک کا دل للچاتا ہے کہ میرے پاس بھی ہو، کیونکہ خیر کے لیے حریص تو ہونا چاہیے نا. حدیث میں آتا ہے احرص علی ما ینفع، حرص رکھو اس چیز کی جس سے تم کو فائدہ پہنچے. یہ نہ کہو کہ نہیں اچھا کوئی نہیں، میری قسمت میں ہوتا تو مل جاتا. اب اگر کوئی چاہے تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے حکمت عطا کر، کیونکہ یہ اللہ دیتا ہے، اللہ کے پاس ہے، تو جو اس سے مانگے گا اسے ملے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2، عقل مندوں کی صحبت اختیار کرے. یعنی اپنی طرف سے کوشش کیا ہونی چاہیے کہ جو صاحب حکمت لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کے پاس اٹھے بیٹھے، دیکھے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں. مثلا ہم نے کھانا پکانے سے بات شروع کی تھی، تو اگر آپ اچھا کھانا پکانا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ صرف ریسیپی بک پڑھ کے آپ بنا لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صرف علم سے یا کتاب سے حکمت نہیں آتی. آپ کو اس شخص کے پاس کھڑے ہونا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ پکانے والا ہر چیز بتاتا بھی نہیں ہے، وہ کچھ چیزیں صرف کر ہی رہا ہوتا ہے. تو اب آپ کی آبزرویشن جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی بہتر آپ اس سے اخذ کر لیں گے. تو جو جس چیز کا ماہر ہو اس کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے. تو حکمت کے لیے عاقلوں کی صحبت. تیسری چیز، زندگی کے تجربات. اگر انسان ان سے سبق سیکھے. اگر ایک کام کرنے سے، مثلا آپ نے اگر 1 کلو چاول میں آدھا کلو گھی ایک دفعہ ڈال دیا، کسی نے نہیں بھی بتایا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میری غلطی تھی اور آئندہ مجھے اتنا نہیں ڈالنا. کچھ لوگ کہیں سے نہیں سیکھتے، تجربے کر کر کے ایرر اور ٹرائل کے بیس پر سیکھتے جاتے ہیں. تو یہ بھی حکمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مگر یہ بڑا طویل سفر ہوتا ہے. انسان غلطیاں کر کے اپنی غلطیوں سے سیکھے، اور یہ بھی صرف وہ لوگ سیکھتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ اس سے بھی کچھ نہیں سیکھتے. تو کون سی 3 چیزیں حکمت حاصل کرنے کے لیے؟ دعا، زندگی کے تجربے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا، ایکسپیریمنٹ سے سیکھنا. اور یہ وہ سیکھے گا جس کو طلب ہوگی، جو واقعی سنجیدہ ہوگا. ہر ایک نہیں سیکھتا اس سے بھی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک چیز سے ہمیں چوٹ لگتی ہے، دوبارہ اٹھتے پھر اسی سے پھر چوٹ لگ جاتی. کیوں آتا ہے ایسے؟ ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، ہم توجہ نہیں کرتے نا. بس ٹھیک ہے، جو بھی ہے سب ٹھیک ہے. ہاں،
صرف عقل مندوں کے پاس بھی بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے. دیکھیں نا، اب بچے ہوتے ہیں نا، ایک چیز سے پھسلیں گے، پھر وہیں جائیں گے، پھر چوٹ کھائیں گے، پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے، پھر سمجھ آتی، پھر کہتے نا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ گرم ہے. کس چیز نے ان کو یہ سمجھ دی؟ آپ نے تو بہت سمجھایا تھا، انہوں نے کچھ نہیں سمجھا. انہوں نے تجربہ کیا، پھر تجربے سے سیکھ گئے نا. بعض چیزوں میں وہ آپ کی کاپی کرنے لگتے ہیں، جس چیز سے آپ ڈرتے وہ بھی ڈرنے لگتے، وہ دیکھ دیکھ کے آپ سے سیکھتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں سے نہیں آتی، بس اللہ ہی دے تو آتی ہیں، اور اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. کیونکہ یہاں فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ نصیحت نہیں پکڑتے، نہیں سیکھتے مگر عقل والے. کون سی عقل والے؟ الباب سے میں نے کیا بتایا تھا مطلب؟ ذرا لفظی ترجمہ دیکھیے میں ایسے ہی تفریح کے طور پہ الفاظ کی وضاحت نہیں کراتی، اس کو آپ تفسیر میں فٹ کیا کریں. وہ ایک الگ سبجیکٹ نہیں ہے، وہ اس کے اندر ہی لایا کریں. الباب لب سے ہے. لب کس کو کہتے ہیں؟ کون سی عقل؟ ہر عقل لب نہیں ہوتی، چنی ہوئی عقل، پیور خالص عقل، یعنی خاص قسم کی عقل، عقل رشد جس کو کہتے ہیں، جو آمیزش سے خالی ہو، واقعی انسان اس کو استعمال کرے اور اس سے فائدہ حاصل کرے. اور خاص طور پر حکمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دین کی سمجھ کے لیے. یعنی دنیاوی معاملات میں بھی حکمت ہوتی ہے، لیکن خصوصی طور پر دین کی سمجھ. آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ دنیا میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، انتہائی عقل مند ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کچھ سمجھ نہیں. تو بات یہ ہے کہ اصل حکمت اللہ کے خوف سے آتی ہے. رأس الحکمت مخافت اللہ یا خشیت اللہ. حکمت کی جو بنیاد ہے، یہ اصل ہے، وہ اللہ کا خوف ہے. درست علم ہو، درست عمل ہو، سچی زبان ہو، عقل سلیم ہو، تو دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے. دینی معاملات میں حکمت کیسے آتی ہے؟ صحیح علم، اوتھینٹک نالج، اور اس پر عمل. کیونکہ تجربہ نہیں کریں گے، اس کو اپلائی نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں. سچی بات، قول صادق، عقل سلیم. نتیجہ کیا ہے؟ فقہ فی الدین. الٹیمیٹلی آپ کو دین کی سمجھ آنے لگے گی. تو حکمت گویا کسی بھی کام یا کسی بھی چیز کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا ہے. اور یہ آیت مال خرچ کرنے سے متعلق آیات کیا بیچ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ عموماً لوگ مال خرچ کرنے کے معاملے میں سمجھداری کا ثبوت نہیں دیتے. مال اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. بعض لوگ بخل کرتے رہتے ہیں اور بعض لوگ اوور سپینڈنگ کر کے ضائع کرتے رہتے ہیں، اور جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے. جو فائدے کی جگہ ہے وہ بھول جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.